السلام علیکم کلاس، آج ہم سبق نمبر 15 جب اور اب کے مشقی سوالات کریں گے۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس، مصنف نے کرسی اور صاحب کرسی کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا؟ یہاں آپ کے پاس پیرا دیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کمرہ بہت انتہائی خوبصورت تھا اور سب سے نمایاں چیز چمکتی دمکتی سنہری پایوں والی بلند کرسی تھی جو کمرے کے درمیان سجی ہے اور جس پر صاحب کرسی رونق افروز ہیں۔ صاحب کرسی شاندار شخصیت کے مالک ہیں، چہرے پر وجاہت اور عظمت کے آثار ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 تھا، مداح کون لوگ تھے اور صاحب کرسی سے ان کا کیا تعلق تھا؟ مداح جو تھے ان کے خوش آمدی تھے اور جو ان کی تعریفیں کرتے تھے اور ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے اور انہیں اس دور کا سب سے بڑا مصنف قرار دیتے تھے۔ چپراسی کی جانب سے لفافہ ملنے پر صاحب کرسی کے کیا تاثرات تھے؟ یہ کوشچن نہیں ہے آپ کا کیونکہ ایسا کوئی بھی ذکر نہیں کیا گیا چیپٹر کے بیچ میں۔ پھر کوشچن ہے، صاحب کرسی ہر روز کن لوگوں کا انتظار کرتے تھے؟ صاحب کرسی جو تھے وہ انہی لوگوں کا انتظار کرتے تھے جو ہر روز ان کی تعریفیں کرنے کے لیے آتے تھے، ان کے مداح تھے، ان کے خوش آمدی تھے اور جو ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال ہے، صاحب کرسی جن لوگوں کا انتظار کرتے تھے وہ ان سے اب ملنے کیوں نہیں آتے تھے؟ اور اس کی ریزن مصنف نے بتائی کہ اب ان کے پاس نہ تو کرسی تھی، نہ اس کی چمک دمک تھی، نہ اس کے سنہری پائے تھے، یعنی ان کے پاس سے وہ عہدہ جا چکا تھا اور اب وہ چھوٹے عہدے پر تھے جس پہ ان کے اختیارات بہت ہی کم تھے، تو اس وجہ سے ان کے مداح ان کے پاس نہیں آتے تھے۔ پھر ہے جی الفاظ کے جملے بنانے ہم نے، رونق افروز ہونا۔ صاحب کرسی اپنے آفس میں یا اپنے دفتر میں رونق افروز تھے، ٹھیک ہے، یعنی بیٹھے ہوئے تھے۔ مداحین صاحب کرسی کے ارد گرد جمع تھے۔ ان گنت، طالب علم نے استاد سے ان گنت سوالات کیے۔ 16 آنے درست ہونا، میں نے 16 آنے درست بات کر کے والد کا دل جیت لیا۔ لتے لینا، غلط حرکتوں پر عوام حکمرانوں کے لتے لیتی ہے۔ عقیدت مند، ہم اللہ کے نیک بندوں کے عقیدت مند ہیں۔ مقالہ نگار، صاحب کرسی نے اچھے مقالہ نگاروں کو مدعو کیا یا دعوت دی، ٹھیک ہے۔ آرزو مند، میں مدینہ جانے کے لیے آرزو مند ہوں، یا میں مدینہ جانے کا آرزو مند ہوں، یا میں حج کرنے کا آرزو مند ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے جملے اور سوالات آپ کاپیز پر مکمل کریں گے۔ تھینک یو۔